السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم آئے ہیں قبرستان کے اندر جو کہ چوٹی بالا کے اندر موجود ہے، اور یہ ہمارا جو ہے آبائی قبرستان ہے۔ آج ہمارے ایک عزیز جو ہے فوت ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، عبدالغفار۔ اور یہ ایک بہت ہی اچھے انسان رہے ہیں دنیا کے اندر، اور بہترین زندگی، سادگی کی زندگی انہوں نے بسر کی، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور نماز وغیرہ کے پابند تھے، اور بڑی سادگی اور سمپل زندگی گزاری انہوں نے۔ تو آج جو ہے قبرستان کے اندر ہم جو ہے اپنے بڑوں کو، آباء و اجداد کو، اور جو ہمارے رشتہ دار گزر چکے ہیں انہیں یاد کرتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے زندگی گزاری اپنی۔ سب سے پہلے ہم سب انہیں جو ہے سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم یا اہل القبور من المؤمنین والمسلمین وانا انشاءاللہ لاحقون، صلی اللہ لنا ولکم العافیہ۔ سب سے پہلے یہ جو ہے قبرستان بہت ہی پرانا قبرستان ہے۔ آج ہم آئے ہیں چوٹی بالا میں، اور یہاں یہ ہمارا جو ہے قبائی قبرستان ہے چوٹی بالا کے اندر، جو کہ بہت زیادہ پرانا قبرستان ہے۔ تو آج جو ہے ہم اپنے جو بزرگ تھے، آباء و اجداد تھے، ان کو یاد کرتے ہیں۔ اور یہ جو ہے کافی عرصہ پرانا جو ہے قبرستان ہے، جو کہ برِ صغیر کے وقت سے قائم ہے۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فحییہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتئنا بعدہ۔ اے اللہ تعالیٰ ان تمام قبر والوں کے اوپر سلامتی جو ہے کرو، اور ان پہ جو ہے رحمت اپنی نازل فرمائے۔ اب ہم یاد کرتے ہیں، سب سے پہلے جو ہے یہ قبر ہے جو کہ بہت ہی زیادہ پرانی ہے، اور سب سے شروع کرتے ہیں اپنے آباء و اجداد کے۔ یہ جو ہے ہمارے دادا پردادا، ان کی قبریں ہیں جو کہ بہت زیادہ پرانی ہیں، اور پرانی روایات کے مطابق بنائی جاتی تھیں، جو کہ پتھر اور چونا اور ان چیزوں سے مل کر بنائی جاتی تھی۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے پردادا تھے، اور ان کے بعد یہ جو ہے میرے نانا کی قبر ہے، اللہ ان کو جو ہے مغفرت فرمائے، ان کی غلام حسین۔ اور مجھے ان کا تھوڑا بہت یاد ہے کہ بچپن کے اندر جو ہے ہمیں دودھ لینے کے لیے بھیجا کرتے تھے، اور بالکل ضعیف انسان تھے، اور آنکھوں سے جو ہے نابینا تھے۔ اور یہ میرے نانا ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور ان کا مجھے زیادہ کچھ اتنا یاد نہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ قبر جو ہے میرے والد عبدالستار کی ہے، جو کہ ایک نشانی جو ہے یہاں پہ ہم نے رکھی تھی بچپن کے اندر سے، کہ یہ میرے بابا کی قبر ہے، جو کہ مجھے یاد آتی ہے۔ جب چاچا کے ساتھ آیا کرتا تھا تو مجھے یاد ہے کہ میرے چاچا جو ہے اکثر یہاں پہ آ کے رویا کرتے تھے، اور اچھے الفاظ کے اندر اپنے چھوٹے بھائی کو ہمیشہ یاد کیا کرتے تھے۔ جب سے کہتے تھے کہ جب آپ کے والد فوت ہوئے، تب میری زندگی نے مجھے ایسا لگا جیسے میرا ایک بہت بڑا سہارا جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے چھین لیا ہو۔ اس کے بعد اور یہ قبر ہے میرے چاچا ماسٹر رسول بخش بھٹی کی، اور یہ ایک سکول ٹیچر تھے، جو کہ اپنے آخری ایام انہوں نے بہت سے گورنمنٹ سکولز کے اندر انہوں نے ٹائم گزارا، اور یہ ایک جو ہے انگلش کے اور انہوں نے بہت اچھا ٹائم جو ہے ایک ٹیچنگ کے اندر ایک اپنا مقام پیدا کیا، اور انہوں نے بہت اچھے جو ہے اسٹوڈنٹس اس معاشرے کو دیے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے اپنے رشتہ دار
جو کہ اب بڑی عمر کے ہو چکے ہیں، جو کچھ میرے بھی ٹیچر ہیں ابھی، اور وہ انہیں جو ہے بہت اچھے الفاظ میں جو ہے یاد کرتے ہیں کہ یہ ایک موٹیویشنل تھے، کہ موٹیویٹ کیا کرتے تھے اسٹوڈنٹس کو پڑھنے کی طرف، اور بہت اچھا جو ہے ان کا انگلش کا ایک وہ ٹائم انہوں نے گزارا۔ اس کے بعد آتے ہیں، یہ قبر ہے ہمارے رشتہ دار جو ہے نبی بخش ولد لال خان، تو ان کا بھی ہمیں جو ہے اتنا زیادہ یاد نہیں، کیونکہ ہم چھوٹے تھے تو یہ بزرگ جو ہے فوت ہوئے تھے، اور یہ ان کا سنتے ہیں کہ یہ نماز کے اسی طریقے سے یہ قبر ہے اللہ بچایا بھٹی، جو کہ یہ ہمارے ایک رشتہ دار ہیں حاجی اللہ ڈوایا والد لال خان بھٹی۔ یہ جو ہے تینوں بھائی تھے، اللہ بچایا، اللہ وسایا اور حاجی نبی، تو یہ تینوں جو ہے بھائی تھے، اور یہ ان کے بڑے بڑے بھائی تھے، اور انہوں نے بہت اچھی ٹائم حاجی ہم کھڑے ہیں ابھی حاجی اللہ ڈوایا ولد لال بخش کی قبر پہ ہے، تو ان کا جہاں تک مجھے بچپن میں جو ہے یہ ہر وقت نماز کے پابند مسجد میں ہوا کرتے تھے، ہر نماز کے پہلے جو ہے گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے آ کے یہ ویٹ کیا کرتے تھے، اور نماز کے بڑے پابند انسان تھے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات جو ہے بلند فرمائے، آمین۔ اور دادا اللہ روایہ کی جو تاریخ وفات ہے وہ مئی 2001 میں یہ فوت ہوئے، یعنی آج سے تقریباً 24 سال پہلے، 23-24 سال کا عرصہ بنتا ہے انہیں فوت ہوئے، اور ان کی جو عمر تھی 75 سال کی عمر میں انہوں نے جو ہے یہ شہید فوت ہوئے، اور انہوں نے بہت اچھی ٹائم گزارا۔ اس وجہ سے ان کو یاد کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کا جو خاتمہ ہوا وہ ایمان کی حالت کے اندر اور نماز کے پابند تھے، اور مسجد سے لگاؤ ایسا کہ مسجد ہر نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی مسجد کے اندر آ کے بیٹھ جاتے تھے، اور جو ہے جو بھی مسجد میں آتا اس سے اس کا حال احوال پوچھتے تھے، اور ان کے ساتھ جو ہے گپ شپ کیا کرتے تھے، اور بڑے ہنس مکھ انسان تھے۔ یہ قبر ہے حاجی ماسٹر جو ہے چھٹا خان ولد حاجی محمد میٹھا خان، اور انہوں نے جو ہے 58 سال کی عمر میں جو ہے یہ فوت ہوئے۔ ان کی وفات ہے 14 مئی 1991۔ تو حاجی میٹھا جو ہے یہ ماسٹر تھے، اسکول ٹیچر تھے، اور ان کی ایک کتابوں کی دکان ہوا کرتی تھی، اور یہ ہمارے بچپن سے بھی کافی پہلے جو ہے یہ فوت ہو گئے تھے۔ یہ ڈاکٹر جو ہے سعید کے والد تھے، اور ان کو بھی لوگ اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں، اور لوگوں کی ہیلپ کیا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں یہی سنا ہے کہ اپنے تمام رشتہ داروں کی جو ہے یہ ہر موقع کے اوپر ہیلپ وغیرہ کیا کرتے تھے۔ اور یہ قبر ہے ملک امیر محمد بھٹی کی، جو کہ ماسٹر منیر ڈاکٹر تیمور اور توقیر کے والد محترم تھے، اور ان کے بارے میں یہ مشہور تھا تو یہ کہ جو ہے لوگ اپنی قوم کو ایک کر کے رکھا کرتے تھے۔ ملک امیر محمد بھٹی، ان کے بارے میں کیونکہ ہم بہت چھوٹے تھے تو یہ فوت ہو گئے تھے تقریباً 1990 کے اندر جو ہے ان کی ڈیتھ ہوئی، اور ان کو یرقان ہوا تھا، اور اس کے تقریباً 6 ماہ بعد میرے والد محترم عبدالستار بھٹی فوت ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ امیر محمد بھٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے ایک یہ جو ہے ڈرائیور تھے، اور یہ ڈی جی خان سے لاہور کی طرف سے گورنمنٹ بس جو ہے چلایا کرتے تھے اس ٹائم، اور ان کی خاص صفت یہ تھی کہ یہ پوری قوم کے جو ہے ایک سربراہ کے طور پہ، ایک اچھے لیڈر کے طور پہ مانے جاتے تھے، اور تمام جو ہے برادری ان کی بڑی عزت کیا کرتی تھی، اور جو ہے کسی کا کوئی مسئلہ کوئی رنجش وغیرہ ہوتی تو یہ صلح صفائی اور ہر چیز میں جو ہے آگے رہتے تھے، اور قوم کو ایک کر کے رکھتے تھے، اور جو ہے بہت اچھی زندگی سے لوگ آج بھی انہیں بہت اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔
اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ یہ قبر ہے میری دادی کی، اور انہوں نے بہت اچھی زندگی بسر کی۔ اب ہم کھڑے ہیں دادی جو ہے اب دادی کی قبر پہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے اور ان کے لیے قبر جو ہے آسان بنائے، اور ان کی قبر کو جو ہے جنت کا ایک ٹکڑا بنائے۔ ان دادی کی بہت سی یادیں میرے ساتھ وابستہ ہیں، کیونکہ میرے والد صاحب بہت پہلے فوت ہو چکے تھے۔ دادی جو ہے کہا کرتی تھیں جب سے جو ہے تمہارے والد فوت ہوئے ہیں تب سے مجھے جو ہے میرا جو ہے جگر پھٹ چکا ہے، اور تم لوگوں کو یہ نظر نہیں آتا، اور جب میں مروں گی تو تم لوگوں کو جو ہے میرا خون نظر آئے گا۔ واقعی ایسا ہی ہوا۔ جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے ٹائم انہوں نے خون کی الٹیاں کی، اور اسی دوران ہی وہ ہنستے ہنستے چلی گئیں۔ اور یہ دادی کی یادیں بہت زیادہ ہیں جو بہت گننا مشکل ہے۔ اور اکثر جو ہے میں ایک شرارتی ہوا کرتا تھا بچپن کے اندر، اور دادی جو ہے میرے لیے جو ہے پیسے اپنے تکیے کے نیچے رکھتی تھیں، اور جو ہے چاچا انہیں دیتے پیسے، اور وہ میرے لیے سنبھال کے رکھتی تھیں، اور مجھے جو ہے سب سے چھپا کے جو ہے پیسے دیا کرتی تھیں جو اس ٹائم ہوتے تھے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور ہر ٹائم ان کی خاص فکس جگہ ہوتی تھی صبح صبح بیٹھنے کی، اور یہ میرے کمرے کے دروازے کی بالکل دہلیز پہ بیٹھتی تھیں، اور مجھے آج بھی وہ دہلیز یاد ہے کہ کس انداز سے وہ بیٹھا کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی مغفرت فرمائے۔ اور یہ بالکل مطلب وہ بالکل شریف النفس عورت تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے مغفرت فرمائے۔ اور انہوں نے جو ہے لوگ انہیں اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں کہ کسی سے جھگڑا وغیرہ جو ہے یہ نہیں کیا کرتی تھیں، بالکل اپنے کام سے کام رکھنا اور کسی کے معاملے میں نہ پڑنا، اور ہم بچوں کے ساتھ ہمارا خیال کرنا۔ بچپن میں بہت انہوں نے ہمارا خیال کیا۔ اللہ تعالیٰ آج جس طرح یہ ہمارے خیال کیا کرتی تھیں، آج اللہ ان کی بھی قبر میں جو ہے ان کا خیال رکھے، آمین۔ اللہ ان کی قبر جو ہے منور فرمائے۔ اب ہم کھڑے ہیں چاچا محمد مٹھو خان بھٹی کی قبر پہ۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اب ہم موجود ہیں چاچا محمد مٹھو کی قبر پہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے۔ اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ چاچا محمد مٹھو خان کو جو ہے لوگ ان جو ہے اپنی برادری ہو یا اپنی برادری سے باہر چوٹی بالا کے علاقے ہوں تو ان کا جو ہے بولانی برادری ہو یا نانگری برادری ہو، بڑے اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں، اور ہماری قوم میں بھی انہیں بہت زیادہ عزت سے جو ہے دیکھا جاتا تھا۔ اور چاچا کی میرے ساتھ بہت سی یادیں وابستہ ہیں، کیونکہ مجھے انہوں نے ایک باپ کی طرح جو ہے شفقت کا ہاتھ رکھا، اور باپ کے گزر جانے کے بعد جو ہے چاچا محمد مٹھو خان نے میرا تعلیم میں ان چیزوں میں بہت زیادہ خیال رکھا۔ صرف میرا ہی نہیں، ایون کہ دوسرے بھی یتیم بچوں کا وہ خیال کیا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے ہم مدرسہ عمار میں پڑھا کرتے تھے، تو وہاں پہ جو ہے چاچا ہم سے پہلے، اپنے بچوں سے پہلے دوسرے یتیم بچے جو ہمارے رشتہ دار ہوتے تھے، اس اسکول کے اندر پڑھتے تھے، انہیں بھی خرچہ دیا کرتے تھے۔ تو جو اس ٹائم پڑھتے ہوں گے انہیں اب یاد ہوگا کہ کس طریقے سے یہ ان کا خیال کیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ یتیم کا خیال کرنے والا کل قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا، تو انشاءاللہ چاچا بھی ان میں سے ایک ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے۔ جس طریقے سے میں نے پہلے بتایا کہ میں ایک بہت زیادہ جو ہے شرارتی ہوتا تھا، تو چاچا جو ہے مجھے ہر لمحے میری جو ہے اصلاح کیا کرتے تھے، اور میری غلطیوں کو نظر انداز کر دیا کرتے تھے، اور ہنستے تھے کہ تمہاری جو ہے غلطیاں بہت زیادہ ہیں۔ تو آج ان کی باتیں یاد آتی ہیں کہ وہ صحیح کہا کرتے تھے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور یہ وہ انسان ہیں جنہوں نے ہماری تعلیم کے لیے بہت کام کیا، ہمیں پڑھایا لکھایا، اسکول پہنچانا، اور جو ہے ہم اسکول سے بھاگ آتے تو ہمیں اسکول دوبارہ پہنچانا، اور مظفر گڑھ ایجوکیشن کے لیے بھیجنا، سب اسی طریقے سے اپنے بچوں کی چیزیں لینے سے پہلے ہی وہ ہمارے کپڑے لیا کرتے تھے، ہم بہن بھائیوں کے۔
اور کہا کرتے تھے کہ تمہارا بھائی میرا لاڈلا بھائی تھا. تو مجھے یاد ہے کہ جو اپنے بھائی کے لاڈ جو ہے وہ ہمارے ساتھ پورا کیا کرتے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ میں جب بھی عید نماز پہ جایا کرتا تھا ان کے ساتھ، ان کی انگلی پکڑ کے، تو وہ جو ہے تکبیرات جو ہے سکھاتے تھے ہمیں کہ. اور آج بھی مجھے یاد ہے کہ میں نے جو عیدین پہ جو تکبیرات پڑھی جاتی ہیں وہ میں نے اپنے چاچا سے سیکھی تھی پہلی بار. اور وہ جو ہے پیدل ان کے ساتھ انگلی پکڑ کے جانا جو ہے بہت اچھی طریقے سے یاد ہے. اللہ تعالیٰ جس طریقے سے وہ یتیموں کے اوپر رحم کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان پہ بھی رحمت جو ہے نازل کرے اور ان کی قبر کو بھی ایسے منور کرے جس طریقے سے انہوں نے ہماری زندگیوں کو منور کیا. یہ قبر ہے حاجی جو ہے محمد موسیٰ خان بھٹی ولد عبدالغنی. یوم وفات ہے 26 اگست 2016. محمد موسیٰ خان جو ہے یہ چوٹی بالا کے رہائشی تھے، اور ان کو ہم ماموں کہا کرتے تھے، ماما موسیٰ. ان کی ایک مٹھائی کی دکان ہوا کرتی تھی، اور جب ہم چوٹی زرین سے چوٹی بالا آتے تو مجھے یاد ہے کہ ان سے جو ہے مٹھائی لینے کے لیے ہم جایا کرتے تھے اور بڑے پیار سے بولا کرتے تھے. اور جب تک یہ بندہ زندہ تھا تو انہوں نے اپنی پوری قوم کو، اپنی برادری کو جو ہے یک مشت ملا کے رکھا، اور بڑے نرم انداز سے ان کا انداز گفتگو بڑا محبت سے بھرا ہوا ہوتا تھا، اور بڑے محبت کرنے والے انسان تھے اور اپنے لوگوں سے بہت محبت کرتے تھے، اور چھوٹے بچوں سے بڑے پیار سے بات کیا کرتے تھے. مجھے ان کا جو ہے انداز بیان بہت اچھا لگتا تھا. اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی قبر کو روشن فرمائے. اور یہ جو ہے اس بندے کے اندر جو صفات تھیں شاید ہی میں اس کو بیان کر پاؤں، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے انداز گفتگو سے نوازا تھا جو کہ ایک پیار اور محبت کے انداز تھا. اور جب بھی میں اس بندے سے ملا تو یہ میرے والد صاحب کو، عبدالستار کو جو ہے بڑے پیار سے جو ہے یاد کیا کرتے تھے، بڑے محبتانہ انداز سے کیا کرتے تھے. اور ان کے بارے میں سنا جب میرے والد بیمار تھے تو یہ جو ہے ان کے آخری ایام کے اندر جو ہے بڑے جو ہے ہمارے گھر پہنچ جاتے تھے، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے تھے. ان کی جو ہے جب فوت ہوئے تو ان کے جو ہے جنازے تک، اس کے بعد پوری برادری کے ساتھ کافی دن تک جو ہے ان کے ساتھ ہمارے برادری کے ساتھ، ہمارے گھر والوں کے ساتھ یہ لگے رہے. اور اس کے بعد بھی ان کا تعلق بڑا قائم رہا. ایون کہ ان کی ڈیتھ کے ٹائم جب یہ بیمار ہوتے تو اکثر یہ جاتے ہوئے کیری رکوا کے یہ بیماری کی حالت میں جو ہے ہمارے دروازے پہ رکتے. تو میں نے ان کے سے کافی بار ملاقات کی، اس ٹائم ملتے تھے، ہمیں محبت سے یاد کرتے تھے، محبت سے ملتے تھے. اللہ جس طریقے سے یہ ہم سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے اور ان کی جو ہے قبر کو روشن فرمائے، ان کے جو ہے مغفرت فرمائے، آمین. اب ہم کھڑے ہیں محمد سلیم احسن بھٹی کی قبر پہ. یہ انہوں نے بھی اپنی ٹائم جو ہے بہت اچھا ٹائم سپینڈ کیا، اور یہ محمد علی شہزاد کے والد تھے. اور ان کے متعلق بھی لوگ انہیں اچھی صفت سے یاد کیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ان کے متعلق محمد سلیم احسن بھٹی جو ہے یہ ظفر اقبال بھٹی جو کہ ہمارے ٹیچر ہیں ان کے بڑے بھائی تھے. اور ان سے اتنا زیادہ ملاقات تو نہیں لے رہی میری، لیکن ان کے بارے میں بہت اچھے الفاظ میں سب یاد کرتے ہیں. اس کے بعد یہ قبر ہے محترمہ زوجہ حاجی نبی بخش. اللہ تیری قبر پر اللہ تعالیٰ بے شمار رحمتیں ہوں، آمین. اور یہ ہیں ان کے ہسبینڈ حاجی نبی بخش بھٹی. حاجی جو ہے زوجہ حاجی نبی بخش بھٹی جو ہے یہ بڑی نیک صفت عورت تھیں، اور یہ ہمارے بچپن کے اندر جو ہے ہم نے ان سے اکثر ملنے جایا کرتے تھے. ایون جب میں اسکول میں پڑھ رہا ہوتا تھا تو یہ اکثر بلواتی تھیں کہ عبدالجبار سے کہو او مجھے مل جائے، تو میں ان سے ملنے جایا کرتا تھا. تو بڑی محبت سے پیش آتی تھیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اور اسی طریقے سے حاجی نبی بخش بھٹی، اتنا مجھے ان کا یاد ہے کیونکہ ہم چھوٹے تھے تو یہ بزرگ تھے، بہت زیادہ ضعیف تھے. یہ اکثر جو ہے
اپنے بیٹے کی دکان کے آگے جو ہے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، اور یہ بندہ جو ہے نماز کا بڑا پابند تھا، یعنی ان کا ٹائم مسجد کے ساتھ بہت زیادہ گزرا، مسجد کے ساتھ جو ہے یہ اکثر ہی بیٹھے ہوتے تھے اور آتے جاتے جو ہے ہم انہیں دیکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جس طریقے سے ان کا مسجد کے ساتھ لگاؤ ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ آج ان میاں بیوی کو، یہ دونوں نمازی تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ان کی قبر کے اوپر جو ہے رحمت نازل فرمائے، آمین۔ اب ہم کھڑے ہیں زوجہ صوبیدار رحیم بخش بھٹی کی قبر پہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو یہ ماسی ہماری تھی، اور ان کی محبت اس طریقے سے بھی یاد ہے کہ جیسے ہی ہم اسکول سے آیا کرتے تھے تو ماسی کے گھر جو ہے فوراً پہنچ جاتے تھے، اور ان کے بچوں کے ساتھ کھیلنا وغیرہ جو ہے لگا رہتا تھا، اور یہ ہماری بہت خیال کیا کرتی تھی۔ اور جو ہے رحیم بخش بھٹی کی بیوی کی قبر کے اوپر، تو یہ ہماری ماسی تھی اور اماں کی سہیلی تھی، اور ہم انہیں اور ہم سے بہت محبت کیا کرتی تھی۔ ان کی محبت اس طریقے سے تھی کہ یہ ہمیں بچپن سے جیسے ہی ہم ان کے چٹی بالا آیا کرتے تھے بہت محبت پیش آتی، چائے پلانا، اور اس کے بعد یہ تھی کہ بچپن کے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے تھے، کھیلتے تھے، اور جیسے ہی چھوٹی زرین شفٹ ہوئی تو اس دوران جیسے ہی میں جو ہے ڈیجی خان سے آتا تھا تو اسکول کا سامان رکھا اور جو ہے ان کے گھر پہنچ جایا کرتا تھا، ان کے بچوں کے ساتھ شام تک کھیلنا اور پھر دیر ٹائم گھر واپس آنا، اور بڑی محبت سے تھی۔ صرف یہ نہیں کہ وہ محبت ہم سے کیا کرتی تھیں، ہم بھی ان بچپن میں ان سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اور اس چیز کا یہ بھی ایک ثبوت تھا محبت کا کہ جب یہ فوت ہوئی تو اس ٹائم میں اسلام آباد میں تھا، تو جب یہ فوت ہونے والی تھی اسے 2-3 دن پہلے ہی میرا کھانا پینا چھوٹ گیا، کوئی کھانے کا چیز کوئی مزہ نہیں کرتی تھی، اور اس کو سکون نہیں تھا، بے چینی سی تھی، عجیب سی پریشانی، کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا مسئلہ کیا ہے۔ تو دوست سے مشورہ کیا کہ یار مجھے کوئی چیز مزہ نہیں دے رہی، کیا ہو سکتا ہے؟ کہ اس نے کہا کہ یار تم گھر چلے جاؤ، تو کچھ دن گھر رہو گے، پھر واپس آؤ گے تو فریش ہو جاؤ گے۔ تو میں نے اس کی بات مانی، تو میں اگلے دن جو ہے گھر کے لیے اسی دن روانہ ہو گیا رات کو، جب چھوٹی زرین یہاں پہ پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ صوبیدار رحیم بخش کی بڑی بیوی جو ہے فوت ہو گئی ہے، جو کہ ہماری ماسی تھی، خالہ تھی۔ تو اور میں وہاں پہ پہنچا اور چوٹی کے اندر اپنا گھر کے اندر سامان رکھا اور موٹر سائیکل لیا اور ماسی کے جنازے پہ پہنچا، تو تب مجھے پتہ چلا کہ یہ پریشانی، یہ ٹینشن، اور نہ کچھ کھانا پینا، کوئی چیز مزہ نہ دینا کیا تھی، کیوں مسئلہ ہو رہا تھا۔ تب پتہ چلا کہ یہ ماسی سے محبت تھی کہ ان کے جنازے پہ پہنچنا تھا، اور ان کے جنازے پہ آ کے تب مجھے جو ہے سکون کا آ کے منہ دیکھا، اور یہاں پہ آ کے جب ان کا جنازہ پڑھا تب یہ دلی جو ہے مطمئن ہوا کہ چلو ماسی کے جنازے پہ تو پہنچے، شاید مجھے خبر ہی نہ ہوتی، لیکن یہ ایک محبت کا عنصر تھا جو میں کہتا ہوں کہ ان کی محبت تھی، تو میں ان کے جنازے پہ پہنچ پایا۔ اب ہم کھڑے ہیں جو ہے زوجہ اللہ ڈوایا بھٹی کی عمر کے اوپر، قبر کے اوپر، اور ان کی عمر جو ہے 60 سال تھی، اور جنوری 2000 کے اندر جو ہے یہ فوت ہوئیں۔ زوجہ اللہ ڈوایا بھٹی جو ہے یہ عورت ایک بزرگ عورت تھی، جب ہم نے دیکھا تو ان کے آخری ایام بیماری اور کے اندر گزرے۔ اللہ اس بیماری کے جو ہے لگتا ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی کے اندر جو ہے آخری جو ایام دیکھے، اللہ ان کی وجہ سے ان کی مغفرت فرما دے گا انشاءاللہ، اور ان کے درجات جو ہے بلند فرمائے۔ اور یہ جو ہے عورت میرے ابو کی بہت پھپھو تھیں، اور ان سے بڑے محبت سے پیش آتے تھے، جہاں تک میں نے سنا ہے، کیونکہ میں نے تو اپنے والد کو تو نہیں دیکھا تھا، لیکن اس عورت کو دیکھا ہے، تو یہ اپنے اچھا ان کا جو ایک کردار تھا وہ ایک بڑوں سا بزرگ پن، ایک دبدبا، ایک بڑا مرتبہ، اور قوم کے اندر جو ہے اپنے سب لوگ ان کی بات بڑے جو ہے غور سے سنتے، اور ان سے جو ہے جو یہ کہتی تھیں ان کے اوپر عمل کیا کرتے تھے۔
اور انہوں نے بہت اچھی زندگی گزاری اور ایک بڑوں والا بہترین کردار ادا کیا، اور یہ بھی اپنے جو ہے ہمارے گھرانوں کے اندر ان کا بہت عمل دخل تھا، ان کے اندر بہت زیادہ جو ہے یہ محبت سے پیش آتی، لوگوں کو جو ہے تمام معاملات کے اندر ان کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرنا جانتی تھیں اور سب بچوں کو ملا کے رکھنے والی تھیں۔ اب ہم کھڑے ہیں ڈاکٹر محمد سعید بھٹی، ان کی جو وفات ہوئی 28 جولائی 2008 کے اندر بروز سوموار۔ تیری لاحت پہ خدا کی رحمت، تیری لاحت پہ سلام پہنچے۔ ڈاکٹر سعید کے جو ہے بڑے بہترین انسان تھے اور ہماری قوم کے یہ پہلے ڈاکٹر مانے جاتے ہیں، اور لوگ ان کی بڑی عزت کیا کرتے تھے، ایون کہ ہم بھی ان کے بچپن ہمارا گزرا ہے تو ان کا رتبہ جو ہے اس کو یاد کرنے کے لیے مجھے الفاظ نہیں مل رہے کہ ان کی کون کون سی صفات کو بیان کیا جائے۔ ہماری برادری میں سے کوئی بھی بیمار ہوتا تو ایسا ان کے گھر میں پہنچ جاتا، اور یہ دوا بھی کیا کرتے تھے، اور دوا کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے گھر سے ان کے لیے کھیر بنوانا، کھیر بنا کر ان کو کھلانا، ان کی خدمت کرنا، اور ایون کہ خود نہیں اپنے بچوں کو، بیوی بچوں کو، سب کو ان کی بیماری کے اندر جو ہے ان کو لگا دیتے تھے ان کی خدمت کے اوپر۔ ایسا لگتا تھا کہ ہم کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں آئے، کسی اپنے جو ہے ڈاکٹر کے ہاسپٹل میں نہیں ہیں، بلکہ اپنے گھر کے اندر ہیں، یعنی دوائیاں بھی اور اس کے علاج کے ساتھ ساتھ خوراک بھی، اور اگر کچھ نہیں کھایا ہوا تو یہ جو ہے اپنے گھر سے جو ہے بنوا کے لاتے تھے۔ اور صرف یہ نہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیا کرتے تھے، سب کو یہ اسی طریقے سے پیش آتے۔ ہم چھوٹے تھے تو گھر کے اندر جو ہے جب گلی میں سے گزرتے تھے تو بھاگ کے دوسرے گھروں سے دوسرے راستہ چینج کر کے نکل جاتے تھے کہ ڈاکٹر سعید کھڑے ہوں گے تو وہ ہمیں جو ہے پکڑ لیں گے۔ اور جو ہے ڈاکٹر سعید جو ہے کے متعلق اتنا یاد ہے کہ ایک تو ہم راستہ چینج کر کے کہ وہ ہمیں دیکھیں گے کہ سر کے اوپر کوئی چیز پہنی ہوئی ہے یا نہیں، جو ہے شوز پہنی ہوئی ہیں یا نہیں، تو ہم بچے تھے تو بھاگ کے جو ہے دوسرا راستہ چینج کر کے، یعنی جب ڈاکٹر صاحب کے گھر سے گزرنا ہوتا تھا ہاسپٹل کے سامنے سے، تو بھاگ کے جاتے تھے کہیں ڈاکٹر صاحب جو ہے نہ کھڑے ہوں یا آ نہ جائیں۔ اور ان کی اچھی صفت مجھے یہ بھی یاد ہے، جس دن یہ فوت ہوئے تو اس دن یقین کرنا مشکل تھا۔ مجھے کچھ دیر پہلے جو ہے یہ ملے، اس دن میرے بھائی دلدار نے جو ہے قرآن حفظ کیا تھا، تو مجھے ڈاکٹر صاحب گلی کے اندر مل گئے، تو میں اسکول جو ہے اکیڈمی جا رہا تھا، تو مجھے کہتے ہیں کہ عبد الجبار مٹھائی کھلاؤ، تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مٹھائی حاضر ہے، تو انشاءاللہ میں آپ کو کل کھلا دوں گا۔ شاید وہ مٹھائی نصیب ان کو نہیں ہوئی، اور ان بڑے ہنس مکھ انداز سے ملاقات کرتے تھے، پوچھتے تھے۔ پھر جیسے ہی میں اکیڈمی پہنچا تو اگلے لمحے کال آتی ہے کہ ڈاکٹر سعید جو ہے فوت ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یقین مانے دل ایسے لگتا تھا جیسے زمین جو ہے پاؤں سے کھسک گئی ہو، تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ابھی مجھے میری ان سے ملاقات ہوئی 5-10 منٹ پہلے، اور ابھی فوت ہو گئے ہیں، تو یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اور ان کے بیٹے جو ہے ارشد جو ہے میرے کلاس فیلو تھے، جب ہم نے ایف ایس سی کی تو اس کے بعد جو ہے میں پھر رہا گھر کے اندر تھا، تو مجھ سے ملنے آئے اور جو ہے مجھے کہتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ کہتے کہ یہاں ابھی جو ہے بستر اٹھاؤ، اور میں نے کہا کہ میرے پاس فیس نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کر دے گا، بستر اٹھاؤ اور جاؤ بھی پڑھنے کے لیے، اور بڑے روب دبدبے کے ساتھ۔ یقین مانے کہ مجھے ایسے لگا کہ کسی نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ کس طریقے سے جو ہے اللہ کے اوپر یقین کیا جاتا ہے۔ یقین مانے وہ میں نے حالانکہ کوئی بھی چیز نہیں تھی تو بستر اٹھایا اور جو ہے ڈی جی خان پڑھنے کے لیے اکیڈمی کے لیے چلا گیا، اور اس دن کے بعد کہ اللہ کے اوپر یقین ہوا کہ واقعی اللہ تعالیٰ انسان کی نیت ٹھیک ہو تو اللہ تعالیٰ خود ہی راستے بناتا جاتا ہے۔ اور ان کو جو ہے ڈاکٹر سعید صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جس طریقے سے یہ قوم کے ساتھ سب کی بے لوث خدمت کیا کرتے تھے، اللہ وہ منظور فرمائے اور ان کی قبر کو جو ہے روشن کرے، آمین۔ اور ڈاکٹر سعید کو جو بھی یاد کرتے ہیں تو سب اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں، دن ہو رات ہو، یہ اپنی قوم کی خدمت کے لیے ہر ٹائم حاضر ہوتے تھے۔ جس طریقے سے آج کے ڈاکٹرز جو ہے نخرے کرتے ہیں کہ ہم نہیں آتے، مریض کو لے آؤ، یہ کرو وہ کرو، تو ڈاکٹر صاحب فوراً حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ جس طرح انہوں نے قوم کی خدمت کی، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اس کا اجر دے
اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی قبر کے اوپر رحمت نازل فرمائے اور تمام رشتہ داروں کی قبر کے اوپر جو ہے مغفرت فرمائے، آمین، ان کی قبروں کو منور فرمائے۔ اب ہم کھڑے ہیں حوالدار عبدالحمید شہید ولد نبی بخش، ان کی تاریخ جو ہے پیدائش 18 مئی 1973 ہے اور تاریخ شہادت 10 مئی 2010 اور جائے شہادت جو ہے وزیرستان، تو یہ وزیرستان کے اندر جو ہے یہ شہید ہوئے۔ یہ عبدالحمید شہید اور ریاض سپاہی جو ہے ریاض احمد شہید، یہ دونوں کی قبریں جو ہیں ایک دوسرے سے منسلک ہیں، ملی ہوئی ہیں۔ تو پہلے عبدالحمید شہید ہوئے وزیرستان کے اندر، اور جب یہ فوت ہوئے تو ایسا لگتا تھا جیسے کہ چوٹی بالا کے اندر تمام بندے جو ہے رنجیدہ اور غم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو تمام برادری، تمام رشتہ دار ان کی شہادت کے اوپر یہاں پہ پہنچے اور فوجی دستوں نے سلامی پیش کی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کی والدہ جو ہے یاد بہت اچھے طریقے سے ہمیں جو ہے سب سے ملا کرتی تھیں، اور یہ بھی ملتی ہیں آج بھی، اور بیٹے کو آج بھی یاد کرتی ہیں اور بڑی محبت سے۔ اور یہ دونوں شہداء ہیں، اگرچہ اس قبرستان کے اندر کافی سارے شہداء کی قبریں موجود ہیں، آپ کو دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ بہت سے شہداء کی قبریں نظر آئیں گی۔ تو یہ دو شہداء ہماری برادری، بھٹی برادری میں سے ہیں، جو کہ فوج کے اندر شہید ہوئے۔ اللہ ان کی شہادت کو قبول فرمائے اور پاکستان کی حفاظت فرمائے، آمین، اور اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ عبدالحمید جو ہے ایک ہنس مکھ جو ہے انسان تھے، اور ہر وقت ہر کسی کو جب بھی ملتے تو ہنساتے رہتے، مسکراہٹ کے ساتھ پیش آتے اور محبت کے ساتھ پیش آتے۔ بڑے ان کے ملنے کا انداز، گفتگو، ملنے کا انداز، اور بہت ہی پیارے انداز سے ملا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے بھائی جو ہے ریاض سپاہی ولد غلام رسول، یہ 17 مئی 2011 کو، یعنی ایک سال بعد ان کے فوت ہوئے، اور ان کو بھی یہ بھی انہوں نے بھی بہت اچھی زندگی گزاری۔ ان دونوں شہداء نے ہمارے گھر کے اندر زندگی کافی دن گزارے بچپن کے۔ وہاں پہ عبدالحمید بھائی وہاں پہ ہمارے گھر کے اندر ایجوکیشن کیا کرتے تھے، پڑھ رہے تھے، اسکول کا ٹائم تھا ان کا، تو ہمارے گھر میں اس ٹائم رہا کرتے تھے۔ اور فوجی ریاض یہ بھی اپنے کام کے سلسلے میں چھوٹی زرین میں ہوتے تو وہاں پہ ہمارے گھر میں رہا کرتے تھے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جو ہے اللہ ان کی شہادت کو قبول فرمائے، آمین۔ اور یہ قبر ہے حاجی سیٹھ قادر بخش بھٹی ولد غازی محمد، اور یہ 21 فروری 2010 بروز اتوار کو جو ہے یہ فوت ہوئے۔ حاجی سیٹھ قادر بخش بھٹی کا مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے، جب بھی ہم جاتے تو یہ اپنے گھر کے اندر جو ہے ایک چارپائی کے اوپر بیٹھے ہوتے تھے، اور ان کی گھر والی ہماری خالہ تھیں، تو ہم اکثر جایا کرتے تھے خالہ کے گھر اور ان کو دیکھتے تھے۔ ان کا ویٹ جو ہے ذرا زیادہ تھا، تو ہر ٹائم جو ہے یہ وہیں پہ بیٹھے ہوتے تھے، اور یہ اپنی برادری کے اندر ایک بڑے سیٹھ کے نام سے مشہور تھے، ایک بزنس مین تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور ان کو بھی لوگ ایون کہ بھٹی برادری نہیں، دوسری قومیں بھی بہت اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں کہ ان کے اندر جو ہے ایک بردبانہ، ایک لیڈرشپ اور دوسری کافی ساری کوالٹیز تھیں۔ اور یہی کہا جاتا ہے زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، یعنی اب دیکھیں کہ کس طرح کی ہستیاں تھیں آج یہاں پہ پہنچی ہوئی ہیں، کل ہمارا بھی ٹھکانہ ہوگا کہ ہماری پتہ نہیں کہاں پہ انہی قبروں میں سے ایک قبر ہماری بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بھی فرمائے اور ہماری قبر جب ہم فوت ہوں تو ہمیں بھی دین ایمان کی حالت کے اندر موت دے، آمین۔ یہ آرام گاہ ہے سپاہی محمد ریاض ولد غلام رسول، تاریخ شہادت 11 مئی 2011 بروز منگل، اور
یہ اور قضائی ایجنسی کے اندر جو ہے انہوں نے جام شہادت نوش کیا. اللہ تعالیٰ ان کی شہادت منظور فرمائے، آمین. اب ہم کھڑے ہیں ڈاکٹر جاوید اقبال باجوانی. ان کی تاریخ وفات 16 جون 2020 ہے، یعنی آج سے 5 سال پہلے جو ہے یہ فوت ہوئے. ڈاکٹر جاوید اقبال باجوانی کسی تعارف کے محتاج نہیں تھے. اللہ تعالیٰ انہوں نے جو ہے جام شہادت نوش کی کرونا کے دوران، اور کرونا کے اندر جو ہے انہوں نے اللہ کو جان دی اور تنہا. اور یہ جب فوت ہوئے تو ایسا لگتا تھا جیسے بھٹی برادری کی ایک اونچائی سے زمین پہ آ گری ہو. تو لوگوں سے سنا ہے کہ ہماری قوم کو بہت بڑا نقصان ہوا پہلی بار تب جب جو ہے امیر بخش بھٹی فوت ہوئے. تو اس ٹائم بھی بھٹی برادری بہت زیادہ غم کے اندر موجود تھی. اسی طرح دوسرے نمبر پہ میرے والد صاحب کے بارے میں کہتے ہیں عبدالستار جب فوت ہوئے تب بھی برادری کو بہت بڑا جھٹکا لگا. اور ڈاکٹر جاوید کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر جاوید جب فوت ہوئے واقعی ہی ہم اس چیز کے گواہ ہیں کہ ان کی وجہ سے بھٹی برادری جو ایک عروج تھا، وہ جو بلندی کے اوپر جا رہی تھی ایجوکیشن میں دوسرے اس میں، تو وہ بہت زیادہ گراف نیچے آیا. ڈاکٹر جاوید اقبال باجوانی بہت زیادہ جو ہے سنجیدہ قسم اور ہنس مکھ اور بڑے پیار سے بات کیا کرتے تھے. اور جو مریض ان کے تھے، ایون کہ ان کی فوتگی کے بعد بھی لوگ جو ہے ان کے ہاسپٹل آنے لگے، آتے تھے، پوچھتے تھے لوگ کہ، اور یقین نہیں کرتے تھے کہ یہ فوت ہو گئے ہیں. ڈاکٹر جاوید اقبال باجوانی سے جب بھی کوئی مریض جو ہے دوا لینے جاتا تھا تو وہ بڑے محبت سے پیش آتے. ان کا انداز گفتگو بڑا مریض کو آدھا ٹھیک کر دیا کرتا تھا. اور یہ ہماری قوم کے پہلے FCPS ڈاکٹر تھے اور پروفیشنل ڈاکٹرز تھے. اور کوئی بھی قوم کا کوئی مسئلہ ہوتا تو سب جو ہے ڈاکٹر جاوید صاحب سے رابطہ کرتے، اور یہ جو ہے اپنی جو ہے ڈاکٹرانہ صلاحیتوں سے ان کی ہدایت رہنمائی فرماتے تھے. میں اس چیز کا آج بھی محسوس کرتے ہیں کہ ان کے فوت ہونے کے بعد کہ ہماری بھٹی برادری کے اندر آج کوئی اگر بیمار ہو جاتا ہے، کوئی زیادہ مریض میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس لیول کے اوپر جس طریقے سے ڈاکٹر جاوید اقبال باجوانی رہنمائی کیا کرتے تھے، آج اس طرح کی رہنمائی سے ہماری قوم محروم ہو چکی ہے. میں بھی اللہ تعالیٰ کوئی اور ڈاکٹر یا ڈاکٹر ندیم بھی اللہ ان کو بھی ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، وہ بھی اپنی قوم کو محبت سے پیش آتے ہیں. لیکن ڈاکٹر جاوید جتنا جو ہے وہ جو ایک گیپ ہے اس کو وہ پر نہیں کر پا رہے. اللہ تعالیٰ ان کو اور توفیق دے. اور دوسرے بھی جو نئے ینگ ڈاکٹرز ہیں، امید ہے کہ میں بھی کوئی یہ گیپ کوئی فل کر سکے گا. یعنی یہ 2-3 بندوں کا جو گیپ ہے شاید ہی ہماری قوم کا سب سے بڑا جو ہے گیپ ہے. اللہ تعالیٰ اور ڈاکٹر جاوید اقبال باجوانی جو ہے صدقہ بہت زیادہ کیا کرتے تھے اور مجاہدین کی مدد کیا کرتے تھے. اور ایون کہ اپنی بھٹی برادری میں سے جو غریب ہوتے تھے، یتیم ہوتے تھے، ان کی مدد کیا کرتے تھے اور بڑے سخی قسم کے انسان تھے. اور ایون صرف اپنی قوم کی نہیں بلکہ قوم سے باہر بھی اگر کوئی غریب ہوتا، مریض ہوتا تو اس کی بھی بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا کرتے تھے. اور ان کو جو ہے مسجد سے لگاؤ، نماز کا پابند اور جو ہے قربانی کا شوق، تو یہ چیزیں بڑی جو ہے ان کی زندگی کے اندر میں نے دیکھی ہیں. ایون ہم میٹرک میں پڑھ رہے تھے تو اس ٹائم ڈاکٹر صاحب جو ہے قربانی کر رہے تھے تو ہمیں بتا رہے تھے کہ جانوروں کے اندر جو ہے کون سے آرگنز کیا فنکشنز جو ہے کرتے ہیں. تو مجھے ان کی بتائی ہوئی چیزیں آج بھی کچھ یاد ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے اور ان کی شہادت قبول فرمائے. ڈاکٹر جاوید کے متعلق میں یہی کہوں گا کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی کے اندر بہت بڑا مرتبہ، مقام، عزت، سرخروئی عطا کی، اور موت بھی انہیں ویسی ہی دی کہ جس کے اوپر رشک کیا جا سکتا ہے کہ شہادت کی موت. اور شہادت کی موت ہر بندے کی تمنا ہوتی ہے، تو اس میں بھی وہ سب سے زیادہ جو ہے اول جو ہے درجہ لے گئے. اور امید کرتے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انہیں سب سے اول رکھا تو ان کی قبر میں بھی ان کو اول رکھے گا اور ان کی جنت بھی اعلیٰ مقام پہ ہوگی انشاءاللہ. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اور یہ قبر ہے جو ہے زوجہ عبدالکریم بھٹی کی، جو کہ ہماری بڑی خالہ تھیں.
اور زوجہ عبدالکریم بھٹی، ان کا تعلق چوٹی بالا سے تھا اور چوٹی بالا کے اندر ہی رہیں، اور فضل الہی کی یہ جو ہیں والدہ تھیں، اللہ تعالیٰ ان سے کی مغفرت فرمائے۔ اور یہ بڑی محبت کرنے والی عورت تھیں۔ ہمارا بچپن ان کے ساتھ بہت زیادہ بچپن گزرا، اور جب میرے والد فوت ہوئے تب بھی انہوں نے ہماری کیئر کی، اور جب چھوٹے تھے تب بھی بہت کیئر کی، اور ہر مشکل گھڑی کے اندر یہ ہمارے ساتھ ہوا کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی قبر کو منور فرمائے، ان کی جو ہے قبر کے اوپر رحمت نازل فرمائے، آمین، اور ان کی قبر کو منور فرمائے۔ اور ان کی بہت سی یادیں ہمارے ساتھ وابستہ ہیں، جس کو میں بیان کرنے سے قاصر ہوں، اور ان کی کون کون سی صفات، اور ایون کہ جب بھی ہم ان کے گھر آتے تو محبت سے جو ہے یہ ہماری پیشانی چوما کرتی تھیں اور محبت سے پیش آیا کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، ان کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، آمین۔ اب ہم کھڑے ہیں محمد رمضان درزی ولد منگلا خان، ان کی وفات 24 رمضان یعنی 2014 میں ہوئی۔ محمد رمضان بھٹی جو ہے یہ جہاں تک ہم نے دیکھا ہے تو ہم نے ان کو بڑھاپے کے اندر ہی دیکھا ہے، اور یہ بندہ جو ہے نماز کا بڑا پابند تھا۔ نماز کے اندر جو ہے چوٹی بالا میں ان کی رہائش تھی، اور نماز کے ٹائم جو ہے نماز کے ہر وقت نماز، مسجد سے آنا جانا، جب بھی ہم چوٹی بالا آتے تو دیکھتے تھے کہ مسجد سے گھر، گھر سے مسجد، مسجد سے گھر، اور ان کا زیادہ تر ٹائم جو ہے مسجد سے میں گزرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے درجات بلند فرمائے، آمین۔ اب ہم کھڑے ہیں امیر بخش ولد حولدار ولد سہارا قوم بھٹی، وفات 11 مارچ 2015۔ فوجی امیر بخش بھٹی جو ہے بڑے سخی انسان تھے، اور اپنے تمام بہن بھائیوں، سب بھائیوں کے ساتھ مل کے رہنا، اور سب کو اکٹھا کر کے رکھنا، اور مشکل گھڑی کے اندر سب کا ساتھ دینا۔ اور ان کی بڑی صفت یہ تھی کہ یہ اچھا مشورہ دیا کرتے تھے۔ جب بھی کوئی مشورہ لینا ہوتا یا کوئی چیز ڈسکس کرنی ہوتی تو یہ بڑے بہترین طریقے سے اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو پوائنٹس دونوں بتاتے تھے۔ صرف یہ نہیں کہ پازیٹیو پوائنٹ بتا دیتے، بلکہ نیگیٹو پوائنٹس بھی بتا دیتے کہ یہ ایسے ایسے ہوگا، اگر ایسا نہیں کیا تو یہ ہوگا۔ تو اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ بڑے پیار و محبت سے پیش آنا، اور ہر کسی کی ہیلپ کرنا، اور مشکل گھڑی کے اندر جب بھی کوئی ضرورت ہوتی کوئی بھی چیز تو یہ فوراً مہیا کرتے تھے، اور بڑے بہترین طریقے سے جو ہے ملا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو اور انہوں نے بہت زیادہ بہترین اچھی زندگی بسر کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اچانک موت کا سن کے بڑا دکھ ہوا۔ جب میں اسلام آباد میں تھا تب اچانک پتہ چلا کہ امیر بخش جو ہے فوت ہو گئے ہیں۔ تو اس دن میرا آخری پیپر تھا، تو پیپر کے بعد جو ہے میں چوٹی بالا کے لیے پھر اسلام آباد سے روانہ ہوا۔ اگلے دن جو ہے فوت ہوئی، پیپر یہاں پہ آ کے پہنچا تھا۔ تو یقین کرنا مشکل تھا کہ امیر بخش جو ہے ہمارے بیچ میں نہیں ہیں۔ تو یعنی ہر لمحے کے اوپر جو آپ کو جس چیز کو آپ ایکسپیکٹ بھی نہ کر رہے ہوں، اچانک سنیں کہ یہ بندہ فوت ہو گیا ہے، تو دل انسان کا نہیں مانتا۔ تو ان کا بھی کچھ اسی طریقے سے ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ اب ہم کھڑے ہیں نظر حسین عرف گل محمد بھٹی کی قبر پہ۔ تو یہ نظر حسین عرف گل محمد بھٹی جو ہے ولد اللہ ڈوایا قوم بھٹی، ان کی وفات 29 اگست 2021 جو ہے 21 میں ہوئی، اور 21 محرم کو ہوئی بروز اتوار۔ ان کی کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے کچھ کافی اچھی رکھی تھیں، اور یہ جو ہے اچھا مشورہ دیا کرتے تھے، اور ان کا انداز گفتگو بڑا پسندیدہ ہوا کرتا تھا۔ اور یہ کسی بھی پوائنٹ کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو اس کے تمام پوائنٹس کو ڈسکس کرتے تھے، اور ان جو ہے سب کو ایک ساتھ
اور یہ نیوٹرل بات، جو حق سچ کی بات ہو ڈنکے کی چوٹ پہ کیا کرنے والے وہ انسان تھے. یعنی میں نے جب بھی ان کو دیکھا تو جو بھی بات ہوتی یہ کھل کے کرتے اور بنداس کرتے تھے، اور حق کی بات کرنے سے یہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے. اور ان کی کافی اچھی یاد ہیں مجھے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور جب یہ فوت ہوئے تو ان کا بھی اچانک ہی پتہ چلا، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا. تو یہ ان کی جو ڈیتھ ہوئی تو وہ فجر کی نماز کے بعد ہوئی. یہ بندہ جو ہے مسجد جاتا ہے، صبح فجر کی نماز ادا کرتا ہے، جیسے ہی گھر آتا ہے تو اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. دیکھیں کتنی اچھی جو ہے موت، نماز کے بعد اللہ کو یاد کر کے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے اللہ کو جان دینا. امید ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے آخری ٹائم ان کا جو ہے بڑا ہی پیارا ٹائم تھا، نماز کے بعد نماز کی حالت میں، جس طریقے سے انہوں نے بھی ویسے ہی کیا جیسے کہ ان کے والد تھے. ان کے والد کو نماز کے بعد ڈیتھ ہوئی ان کی. ان کی ایک اچھی خاصیت جو مجھے لگی کہ جتنے بھی ان کی فیملی میں سے ممبرز تھے تمام لوگ نماز کے بڑے پابند رہے ہیں. نماز کے بعد ان کی ڈیتھ، چاہے وہ ان کے والد ہوں، چاہے حاجی غلام عباس ہوں، نماز کے بعد ڈیتھ، اور نظر حسین ہوں، نماز کے بعد ڈیتھ. تو جس طریقے سے آخری وقت میں انہوں نے اللہ کو یاد کیا، امید ہے کہ اللہ بھی ان کو نہیں بھولے گا. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے، آمین. اور ان کا انداز زندگی گزارنے کا لائف سٹائل بہترین انہوں نے زندگی گزاری، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آمین. اب ہم کھڑے ہیں حاجی محمد یوسف بھٹی کی قبر پہ، اور ان کی وفات جو ہے 2014 کے اندر ہوئی. حاجی محمد یوسف جو ہے بہت اچھے انسان تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور انہوں نے اپنے آخری زندگی کے ایام 6-7 سال ایک طویل بیماری میں گزارے، شوگر کی مرض کے اندر، اور ان کو گردوں کا مسئلہ تھا. اور انہوں نے بہت زندگی کے اندر بہت جو ہے آخری ایام کے اندر بہت تکلیف دیکھی. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور انہوں نے جو ہے ان کے لیے مجھے الفاظ نہیں مل رہے کہ کس طریقے سے ان کی جو ہے کوالٹیز کو بیان کیا جائے. مجھے یاد ہے جس دن یہ فوت ہوئے تو ایمبولینس کے اندر میں ان کے میت کے ساتھ تھا، تو یہاں پہ پہنچے چوٹی بالا کے اندر، تو چوٹی بالا کی تمام برادری بڑی غم زدہ تھی، اور ان کو سب لوگ اچھے الفاظ میں یاد کرتے تھے، اور ان کے والد کی صفات کو بھی بیان کر رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ. تو جس طریقے سے ان کے والد پوری قوم کے لیے ایک بڑے دکھ ہمدرد انسان تھے، دکھ میں جو ہے پیش ہوتے تھے، ہر ٹائم جو ہے ان کی مدد کے لیے لوگوں کے ساتھ ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت و حاجی یوسف کی مغفرت فرمائے، اور ان کے والد کی بھی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام رشتہ داروں کی مغفرت فرمائے. یہاں پہ یہ جو قبرستان ہے، اب ہم جو ہے ہماری بہت سے رشتہ دار ایسے ہیں جن کی قبروں کے اوپر نام وغیرہ نہیں ہیں یا کوئی بھی، تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم کو بہت ہیرے نوازے، اور وہ اس دنیا اپنے ٹائم زندگی کا گولڈن اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے انہوں نے بہت زیادہ خدمات دی. اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. جو اللہ تعالیٰ ان کی کمیاں کوتاہیاں تھیں وہ معاف فرمائے. اللہم مغفر لہو، اللہم مغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان تمام کے درجات بلند فرمائے. یہ تحت نگاہ دیکھیں آپ کو قبریں ہی قبریں نظر آتی ہیں. یہ قبرستان چوٹی کا قدیمی ترین قبرستان ہے، اور یہاں پہ ہمارے کافی جو ہے رشتہ داروں کی قبریں ہیں، ہمارے باپ، دادا، چاچا، چاچی، سارے رشتہ دار، دادا، نانا، نانی. اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. اللہ ان کے جو ہے درجات بلند فرمائے، آمین. اور ہمیں بھی نیک اعمال کرنے کی کوشش عطا فرمائے، اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش
عطا فرمائے تاکہ ہم اپنی آخرت اپنی قبر کی تیاری کر سکیں. آمین. جزاکم اللہ خیر.